معاملہ یہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے بالخصوص ڈیلی ویجز پر ہیں، ایک تو لوگ ویسے ہی پریشان ہیں نا، اس سے پوری دنیا ہی میں کرائسس ہیں، جابس کا پرابلم ہے، کام کا پرابلم ہے، ویسے ہی تھا ایک جنرلی، اور ابھی تو بالکل جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، بند ہو گیا تقریباً. تو اب جو ڈیلی ویجز پر تھے یا غریب لوگ تھے وہ زیادہ آزمائش کا شکار ہوئے ہیں. اچھا، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو میں رحم ڈالا، اور جو ہے بہت سارے اہل خیر، اہل ثروت اور دین کا درد رکھنے والے، جیسے کہ دعوت اسلامی بھی کر رہی ہے، تو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا کہ جی نہیں، ہم اپنے ان عاشقان رسول کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کریں گے. اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم اللہ ہی کے دیے میں سے کچھ حصہ ان مسلمانوں کے لیے مختص کریں گے. اب کوشش تو سب کی ہے کہ جی سب جگہ پہنچے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اطمینان کیسے ہو، یہ کیسے یقینی بنایا جائے اس بات کو کہ جی جو بھی غریب ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ڈیلی ویجز والا یا بیچارہ بے حال ہی ہے، اس تک ہماری مدد، ہماری رقم، ہمارے ذریعے سے اس کی خیر خواہی، اجناس اور اس کے بچوں، اس کے گھر والوں کی کفالت کے کچھ معاملات ہو گئے. دیکھیے، حالات اس وقت تک تو کنٹرول میں ہیں، لیکن ایک اچھا خاصا آدمی بھی اگر ہو نا، جی، وہ بھی بعض اوقات اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. جی، ایسا بھی ہوتا ہے جی، کہ اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوتا ہے. ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نیا نیا عمرے سے آیا اور وہ دکاندار تھا، جی، جو کچھ بھی جمع ہوتا ہے وہ لے کے چلا گیا تھا. اس کے بھی آ کے دوبارہ کھول لوں گا دکان تو اور پیسے آتے رہیں گے، اور جس سے آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی، تو اس طرح کے وہ نہ جانے کتنے کیسز ہوں گے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو ویسے بیچارے دیہڑی دار ہیں، جی، جو بیچارے آ کے روڈ پہ بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی رنگ والا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی کیا ہے. جی، جی، اور لاکھوں میں ایسے لوگ، لاکھوں میں ایسے. پھر فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں. جی، پھر اور بہت سارے لوگ، رکشے نہیں چل رہے، جی، وہ لوگ ہیں. تو نہ جانے کون کون سے طبقات ہیں جو متاثر ہیں، اور بہت زیادہ متاثر بھی ہوں گے. جی. اب معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہے، مختلف ادارے بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، لیکن گورنمنٹ ہو یا ادارے ہوں، جی، اس سے بڑھ کر ایک اور حل ہے. جی، یہ بڑا مؤثر حل ہے، اور شریعت کا جو فلسفہ ہے وہ عین اس کی روح ہے. ٹھیک ہے. شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ترجیح دینی ہے. ٹھیک ہے، جو میرے قریب ہے، جو میرے قریب، جو رشتے میں قریب ہے. ٹھیک ہے. پھر ترجیح دینی ہے جناب، جو جن لوگوں کو ترجیح دینی ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے مرحلہ وائز، اس کے اندر آپ کے ہم پیشہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے جو ہم پیشہ ہیں وہ آپ کے اڑوس پڑوس کے دکاندار بھی ہیں، تو ملازمین بھی ہیں. ٹھیک ہے. پڑوسی ہیں. ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں جی، وہ آپ کے لیے اہم ہے. ٹھیک ہے. کیوں اہم ہے؟ کہ آپ اس کے حالات سے واقف ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بلائنڈ نہیں آپ. بلائنڈ نہیں ہے آپ. ٹھیک. تو اگر ہر بندہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی گنجائش ہے، جی، پہلے تو ایسے ماحول کے اندر وہ اپنے ذاتی اخراجات کم کر دے. اچھا، نارمل حالات تو نہیں ہے نا. جی، کہ میرے گھر کے اندر اگر 2 ٹائم سالن پکتا تھا، اگر میں 1 ٹائم بنانا شروع کر دوں تو کیا حرج ہے، گزارا تو ہو سکتا ہے. میرے گھر کے اندر 3 ڈشیں پکتی تھی، میں ایک ہی ڈش پر گزارا کر لوں کہ بھئی جو بچے گا میں غریبوں کو دوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیے کوئی پڑوسی بھوکا رہے گا؟ پھر تو نہیں رہے گا. لیکن اس سے یہ تو بہت بڑے، یعنی کراچی کی زبان میں بولیں بہت بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے، تو بہت بڑے دل گردے چاہیے. نصیب والے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، دل بڑا کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی. جب ہم اس کیفیت پر آئیں گے، اس طرز عمل پر آئیں گے کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس 50,000 70,000 1 لاکھ روپے موجود ہیں اور ہمارے گھر کا خرچہ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری ٹرانسپورٹیشن کم ہو گئی ہے، آفس میں نہیں جا رہے، کہیں اور نہیں جا رہے، پیٹرول کا خرچہ کم ہو گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں. انکم لمیٹڈ ہوئی ہے تو بہت سارے بیماریاں بھی کم ہوئی ہوں گی. جی، مطلب جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ دھواں اور یہ ڈسٹ اور یہ غبار اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو نا عمومی بیماریاں پیدا کرتی ہیں، وہ بھی کم ہوئی ہوں گی. جب آپ گھر میں ہیں تو اور بہت ساری چیزوں کی بچت ہو رہی ہوگی. آپ اپنے اخراجات کم کر کے ذرا نظر دوڑائیں کہ میں ذاتی طور پر کس کی مدد کر سکتا ہوں. میرے اڑوس میں، میرے پڑوس میں، میرا رشتہ دار، میں روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وائز بنیاد پر، یا اس پورے ایونٹ میں کم از کم 1 مرتبہ کسی کی مدد کر دوں. آج ہماری سب سے زیادہ مراسلت ہے واٹس ایپ گروپوں میں. جی، ہو سکتا ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کوئی ایسا بندہ ہو جو محتاج ہو،
ہو سکتا ہے آپ فیس بک پر آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ کنیکٹ میں ہو جو محتاج ہو. آپ کے گھر ماسیاں آتی تھیں, ٹرانسپورٹیشن ختم ہو چکی ہے, اور ماسیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر کام کرنے آتی ہیں تو کھانا بھی کھا لیتی ہیں, جی, تو ان کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں. جب ان کے اپنے گھر میں 2 ٹائم کھانا بنے گا تو ان کے اخراجات بڑھیں گے, تو کام پہ بھی نہیں آ ان رہی. کی خبرگیری کر لیں کہ بھئی آپ کے گھر میں کیا پوزیشن ہے, کیا صورتحال ہے. پھر ان ماسیوں سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی آپ کا کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا غریب آدمی ہو, آپ تو رہتے ہیں کلفٹن میں, ڈیفینس میں آپ کی ماسی رہتی ہے کسی کچی آبادی میں, تو ڈیفینس والے کو پتہ تو چل جائے گا اس کے ذریعے حالات, ٹھیک ہے, خود چلا جائے کسی دن جا کر تقسیم کرائے. تو جتنی بڑی طاقت جو ہے یہ انفرادی لوگ بن سکتے ہیں, ادارے نہیں بن سکتے. ٹھیک, ادارے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ صحیح لوگوں کی پہچان بھی مشکل ہو جاتی ہے. پوری کوشش تو ادارے کرتے ہی ہوں گے, لیکن آپ انفرادی طور پر جتنے اچھے طریقے سے دیں گے, اور جب بندہ اپنا مال دے رہا ہوتا ہے نا, جی جی, بڑا سوچ سمجھ کے دیتا ہے, درد دل بھی ہوتا ہے, بہت درد دل بھی ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے دیتا ہے, اور پھر چوائس کر دیتا ہے. بھئی آپ کو پیسے نہیں دینے, آپ چیز اٹھا کر لے جائیں. تو آپ خود جو ہے اپنے طور پر جا کر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں.